أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ والله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا کیا وہ شخص جو مردہ ہو فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو زندگی دی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے بنائی اس کے لیے روشنی یمشی بِهِ وہ چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ فی الناس لوگوں میں کَمَن مَثَلُهُ کیا یہ اس شخص کی طرح ہے فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا اس سے نکلنے والا نہیں ہے کذالک زینا اسی طرح آراستہ پیراستہ کیا گیا للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون وہ کچھ جو وہ کر رہے ہیں وکذالک جعلنا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے فی کل قریۃ ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہا اس بستی کے بڑے بڑے مجرم لیمکروا تاکہ وہ فساد پھیلائیں فیہا بستیوں میں وما یمکرون اور وہ فساد نہیں کر رہے الا بانفسہم مگر اپنے نفسوں کے نقصان کے لیے وما یشعرون اور انہیں سمجھ نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے قالو وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے حتیٰ نؤتا یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل ما اوتی رسول اللہ اس جیسا جو دیا گیا اللہ کے دیگر رسولوں کو اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے حیث جس حیثیت سے یجعل وہ رکھتا ہے رسالت اپنے پیغام کو اپنی رسالت کو سیصیب الذین اجرموا ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گا جو مجرم ہیں صغار ذلت عند اللہ اللہ کے پاس سے وعذاب شدید اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون اس لیے کہ جو وہ تدبیریں کرتے ہیں جو وہ فساد کرتے ہیں یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کی توحید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کے حق اور سچ ہونے کو بیان کیا گیا اور احکامات میں سے ایک حکم کہ وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرتے وقت اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر کہی گئی ہے اس کو تم کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے پاکیز ہے اور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہے اس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور جائز نہیں۔ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ میں اللہ نے چند باتوں کو بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے مومن وہ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے، جتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، طاقتوری کیوں نہ۔ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ زندہ ہے اللہ کے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، اللہ کے حکموں کو فرض واجب کو توڑتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مردہ ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت
وہ جو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، سب سے بڑی اطاعت و فرما برداری ایمان ہے، پھر واجب، پھر سنت، پھر سنت موقع، پھر سنت غیر موقع جس کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، وہ بہت صحت مند ہے یا بالکل بیمار ہے، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ اور جو اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو حضور نے دوسری ایک موقع پہ دوسری ایک جگہ یوں بیان فرمایا، مثل البیت الذی یذکر فیہ والذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ گھر جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، فرض واجب کو پورا کیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ گھر زندہ ہے، وہ زندوں کا گھر ہے۔ اور وہ گھر جہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں، جہاں اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، وہ گھر جتنا ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس میں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوں، عمدہ فرنیچر ہو، عمدہ وہاں برتن ہوں، کھانے پینے کے سامان ہوں، بڑے صحت مند طاقتور لوگ رہ رہے ہوں، بڑے پڑھے لکھے ہوں، بڑی ڈگریوں والے ہوں، بڑی حیثیتوں والے، عہدے والے، ملک مال والے ہوں، حضور نے فرمایا وہ گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ فرمایا وہ مردوں کا گھر ہے، وہ زندوں کا گھر نہیں۔ الحمدللہ ہم سب مومن تو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی مہربانی، ایک اعتبار سے ہم زندہ ہیں۔ کیا ہم فرض واجب کے اعتبار سے بھی، نیکی کرنے کے اعتبار سے اور خصوصاً گناہ سے بچنے کے اعتبار سے ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص پورا دوسرے کو نہیں جانتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے یا مردہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں پر فرمایا اومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، وہ کافر تھا یا نافرمان تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی عطا کی، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس کو نور ایمان عطا فرمایا، اس کو نور اسلام عطا فرمایا، اس کو نور قرآن عطا فرمایا، اس کو نور فرض عطا کیا، نور واجب عطا کیا، نور اخلاص عطا کیا، نور تقوی عطا کیا، اور فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ اور اس زندگی کی روشنی میں وجعلنا لہ نوراً، ہم نے اس کے لیے نور بنایا، یمشی بہ، وہ چلتا ہے اس نور کے ذریعے سے فی الناس لوگوں۔ یہ نہیں ہے صرف وہ نماز پڑھتا ہے اس نور کی روشنی میں، حج کر لیتا ہے، رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے، نہیں، فرمایا اس نور کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، زندگی گزار رہا ہے فی الناس لوگوں میں۔ یہ بہت لازم ہے، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں فرمایا صرف نماز میں داخل ہو جاؤ، تم روزے میں داخل ہو جاؤ، تم حج زکوٰۃ میں داخل نہیں، تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے، یعنی اسلام کے سارے احکامات کو جس طرح تم نے قبول کیا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو فرمایا ایک تو یہ شخص ہے، مومن ہے، مطیع اور فرما بردار ہے، مخلص ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ کمن مثلہ، فرمایا کیا، ایک سوالیہ انداز ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ مجھ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جیسا کہ وہ شخص ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلتا نہیں، کفر میں ہے، شرک میں ہے، منافقت میں، فرض سے دور ہے، واجب سے دور ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہے۔ یہ مختلف اندھیرے، نور ایک ہے وہ دین اسلام ہے، اور اندھیرے مختلف ہیں، جہنمی راستے بہت سارے، اور جو راستہ جنتی وہ ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ وہ اندھیروں میں چلنے والا، یہ روشنی میں چلنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سورہ فاطر میں اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، ایک آدمی دھوپ پہ ہے، ایک چھاؤں پہ ہے، تو میں یہ جس طرح یہ سارے سلسلے برابر نہیں، اس طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں، اچھا اور برا بھی برابر نہیں۔
نتیجہ آج نہیں نکلے گا، نتیجہ کل نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح آراستہ پیراستہ کیا گیا کافروں کے لیے وہ کچھ جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں میں کجیاں، اسلام میں کجیاں، کمیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اپنی باتوں کو وہ ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل اور بڑے بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ آراستہ پیراستہ کیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے افضل کوئی نہیں، ہم سب سے سپر، سب سے اوپر۔ نتیجہ آج نہیں، اللہ فرماتا ہے نتیجہ کل کھلے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لی برکتی نہایہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میرے حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، اس نور کی بات ہے، اس نور کی روشنی میں جو آدمی زندگی گزار رہا ہے، صبح شام ہو، دن ہو، رات ہو، غمی ہو، خوشی ہو، اور اس کی صحت ہو، بیماری ہو، اس کا بڑھاپا ہو، اس کی جوانی ہو، اس کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی ہو، تمام زندگی وہ اللہ کی مرضیات کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو میں راضی اور خوش ہوتا ہوں، اور جب میں راضی اور خوش ہوتا ہوں میں پھر برکتیں دیتا ہوں، اور فرمایا پھر میں جب برکتیں دیتا ہوں وَلَيْسَ لِي بَرَكَتِي نِہَایَہ، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، میری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ میں خود بڑا میری برکت بڑی، میں خود بڑا میری رحمت بڑی، میں خود بڑا میری بخشش و مغفرت بڑی، میری عطا بڑی۔ اسی حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں فرمایا وَإِنِّي إِذَا عُصْقِيتُ غَضَبْتُ وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ سَابِعَ مِنَ الْبَلَدِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا جب میری نافرمانیاں کی جاتی ہیں میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر میں لعنتیں نازل اپنی رحمت سے جدا کر دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں، اور فرمایا جب میں اپنی رحمت سے لوگوں کو جدا کر دیتا ہوں ایسے نافرمانوں کو تو میری لعنتیں ایسی پڑتی ہیں وہ 7 نسلوں تک چلتی۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرماتے۔ پھر یہ اولاد انسان کے لیے سکون نہیں ہوتا، انسان کی دعا کاش کہ میں شادی نہ کرتا، کاش کہ میرے ہاں اولاد ہی نہ ہوتی، یہ تو میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے عذاب ہے، میرے لیے وبال ہے۔ جی فرمایا یہ ایک نسل کی بات نہیں، نافرمانی کے اثرات پھر نیچے جاتے ہیں، پھر ایک نسل بگڑتی ہے، اب نبی تو کوئی ہے نہیں، نہ آئے گا قیامت کی صبح تک، وہ بگڑی، اگلی نسل بگڑی، پھر اس سے آگے بگڑی اور بگڑی، 7 نسلوں تک ایک سلسلہ چلتا ہے، نافرمان 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 نافرمان۔ اس ایک لعنت کا اثر ہے جو پیچھے 7 پشتیں پہلے نافرمان آبا و اجداد گزرے، ان کی وجہ سے ایک سلسلہ چلا۔ مسند احمد ہی کی روایت ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا یا رب، اے میرے پروردگار، انت فی السماء ونحن فی الارض، تو آسمانوں میں ہے اور ہم زمین میں، اور یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تو ہم سے راضی ہے ناراض، فما علامت غضبک من رضائک، یا اللہ تیری کیا علامت ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان سکے تو ہم سے راضی ہے یا ناراض، کوئی علامت بتا دے یا اللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، جب میں تمہارے حاکم اختیار والے اچھے تم پر بھیج دوں تو سمجھ جاؤ کہ میں راضی ہوں، اور جب تمہارے حاکم نافرمان ہو، باغی ہو، ظالم ہو، اور وہ برے ہوں جن سے تم تنگ ہو، پریشان ہو، تم یوں کہو کہ اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، تو سمجھ جاؤ کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ اجتماعی ایک سلسلہ ہے، یہ گھروں کی بات بھی ہے، محلوں کی بات بھی ہے، علاقوں کی بات بھی ہے، ضلع کی بات بھی ہے، صوبے کی بھی ہے، اور کسی ملک کے اندر ہم رہے ہیں ملک کی بھی ہے، اور پھر اجتماعی طور پر جن لوگوں کو اللہ نے قوتیں طاقتیں دے دی سب اعتبار سے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا 3 بڑی علامتیں میری رضا کی، وقت پہ بارشیں ہوں گی اور نفع بخش ہوں گی اور خوب پیداواریں ہوں گی، اور لامحالہ پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو پھر مہنگائی نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا میری علامت رضا کی یہ کہ میں حکومت اور اختیارات عادل لوگوں کو دیتا ہوں، ظالموں کو نہیں دیتا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ جو مال ہے میں سخیوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو نہیں دیتا، کہ غریب کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہ، بس وہ پیسہ جمع کرنے میں لگیں، مالی حق وہ
ادا نہ کریں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ قربانی کریں، نہ صدقۃ الفطر، نہ بیواؤں یتیموں کا ان کو احساس ہو، فرمایا اس کی کوئی ان کو خیال نہیں ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں ناراض ہوں۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں درست ہوں تو اس بات کی علامت ہے کہ میں راضی ہوں۔ اس لیے بہت لازم اور ضروری ہے، صرف نماز میں ہم اللہ کے حکموں کو نہ دیکھیں۔ اگر مجھ سے نماز میں غلطی ہو جائے، پہلے آپ اپنی تسلی تشفی مجھ سے کریں گے۔ اگر کسی کو شک ہو جائے یا مجھ تک نہ پہنچ سکے، ایک عالم سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوری تسلی کرے گا کہ میری نماز ہی نہ ضائع ہو جائے، جی میں نے نماز پڑھی فلاں جگہ، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف نماز کا نام دین ہے؟ نہیں، زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر اللہ کے حکم کو دیکھنا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا، جو محبت ذوق شوق میں جو آپ کو نماز کے بارے میں ہے، ایسا ہی ہماری بچوں کی شادیاں اور اس میں بھی ہونا چاہیے، ہماری غمیوں میں، خوشیوں میں، ہماری گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ہمارا کاروبار، اور اوپر سے لے کر نیچے ایک ایک مسئلے کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ اے میری امتی، تیری ایمان کی علامت یہ ہے، تو پکا مسلمان ہو، تو پکا مومن ہو، اس کی علامت یہ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، پریشان کر دے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو مومن ہے۔ البر حسن الخلق، نیکی اخلاق کا اچھا ہونا، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل بے چینی پیدا کر دے، بے قراری پیدا کر دے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع۔ یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ یہ نور ایمان، نور قرآن الحمدللہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس نور قرآن، اس نور ایمان کے ذریعے سے، اس نور توحید، نور رسالت، نور اخلاص، نور تقوی کے ذریعے سے میرے آپ کی پہچان ہونی چاہیے، آنکھوں سے پہچان ہو جائے، ہمارے کانوں سے پہچان ہو جائے، ہمارے بولنے سے پہچان ہو، ہمارے پکڑنے سے، ہمارے اختیارات سے، زندگی کے تمام تر شعبوں سے ہماری پہچان ہو کہ کون آ رہا ہے، جی یہ محمدی آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز میں تو پتہ چلتا ہے، نماز سے سلام پھرا تو بس اس کی اپنی زندگی شروع ہوئی، نہیں، نماز میں پتہ ہے تو نماز سے باہر بھی پتہ چلے، بیوی کو بھی پتہ چلے یہ محمدی ہے، بچوں کو بھی پتہ چلے یہ محمدی ہے، خاندان والوں کو بھی پتہ چلے یہ محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، اس کا اہتمام۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس نور ایمان کو بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی، وہ خود ناکام ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا فی کل قریۃ، ہر ایک بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس بستی کے بڑے بڑے لوگوں کو مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں تدبیریں کریں۔ غریب بیچارہ عام طور پر تو 2 وقت کی روٹی کے چکر میں رہتا ہے، کس طرح 2 وقت کی روٹی برابر ہو جائے، گھر چلا جاؤ۔ امیر جو ہے وہ مست ہے، روٹی بھی کھلی ڈلی ہے، آمدن بھی کھلی ڈلی ہے، بینک بیلنس بھی کھلا ہے، 2 احباب بھی ہیں، اب کھلا پیسہ ہے تو پھر وہ کھل کے نافرمانی۔ تدبیریں عام طور پر یہ امیر لوگ کرتے ہیں، یہ وجہ نبیوں کا ساتھ دینے والے بہت کم جو امیر تھے، اکثر غریب تھے، غرباء۔ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آپ کو یہ ملے۔ وما یمکرون، فرمائے یہ جو اکابر جو ہے نا، بڑے بڑے مجرم جو نافرمانیاں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ تدبیریں نہیں کر رہے، فساد نہیں کر رہے، الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے نقصان کے لیے، وما یشعرون، انہیں سمجھ نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، اس جیسا جو اللہ کے دیگر رسولوں کو دیا گیا۔ اور دیگر رسولوں میں سے صالح علیہ السلام، ان کے لیے پتھر سے اونٹنی نکلی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا، ان کا عصا وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ اس طرح کی نشانی ہمیں ملیں تو پھر ہم یقین کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جس موقع پہ وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔ تمہاری تو یہ خواہش ہے مکہ طائف میں کوئی بڑا سردار ہو، بڑے روپے پیسہ والا، اس کو نبوت رسالت ملے، لیکن ایسا نہیں ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کو ہم کما سکیں، حاصل کر سکیں۔ نبوت رسالت درجات ہیں، 4 درجات ہیں بڑے، سب سے اوپر نبوت، صداقت، شہادت اور صالحیت، یہ 3 درجے ہم حاصل کر سکتے ہیں کوشش محنت سے۔ صالح، اللہ کا حق بھی ضائع نہ کرے، بندوں کا حق بھی ضائع نہ کرے، جس کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ولی،
اللہ کا مقرب. یہ درجہ ہم محنت کرتے کرتے حاصل کر سکتے. حتیٰ کہ ایک آدمی بہت گناہگار ہے، زندگی اس کی بڑی گناہوں کی گزری، پھر اس نے توبہ کی، ترقی کرتے 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 اللہ کا ولی بن گیا. بن سکتا ہے، کوشش سے بن سکتا ہے. دوسرا درجہ شہادت کا. ولایت میں اور یہ صالحیت میں، نیک ہونے میں یہاں تک آگے جائے کہ وہ اپنی جان کبھی نذرانہ دیتی. حاصل کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں. تیسرا درجہ صدیقیت کا، اور ترقی کرے 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 وہ انتہائی راست باز بن جائے، حضور کی فوٹو کاپی بن جائے، عکس بن جائے. جو کچھ حضور میں تھا 100% وہ کرتا ہے. جس طرح صحابہ ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اللہ نے ان کو عظمت اور شان نصیب فرمائی ہے. ترقی کرتے کرتے انسان صدیقت کا درجہ حاصل کر سکتا. لیکن سب سے اونچا درجہ نبوت کا. بڑیاں ترقیاں کرے، ترقی کرتے کرتے بہت اوپر بہت مقرب بن جائے، لیکن نبوت رسالت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کو یوں نہیں حاصل کر سکتا بندہ محنت کرتے 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 اس درجے پہ فائز ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مرضی. اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے، اللہ جس کو چاہے رسالت عطا فرمائے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ جس کو وہ نبوت دے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسبی ہے جس کو ہم کما سکیں، حاصل کر سکیں. یہ عطائی ہے یا وہبی ہے. اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے عطا کے ساتھ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو مجرم ہیں. صغار، ان کیا پہنچے گی؟ ذلت اللہ کے پاس سے. وعذاب شدید، اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ جو وہ تدبیریں کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا